أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العلي العظيم. قابل احترام سامعین کرام، ابھی کچھ ہی ایام کے بعد انشاءاللہ رحمتوں برکتوں والے ماہ صیام میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ صیام میں داخل فرمائے اور بے حساب عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کرام سامعین کرام، اگر کوئی تقریب منعقد ہونے والی ہو، کسی کے پاس نکاح کی تقریب ہے یا ولیمے کی تقریب ہے، بلکہ چھوٹا سا فنکشن ہی کیوں نہ ہو گھر میں، اس کے لیے ہم بہت پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ کئی مہینوں پہلے شادی خانے کی بکنگ ہوتی ہے، بورچے کو کئی مہینوں پہلے بلایا جاتا ہے، مینو تیار کیا جاتا ہے، اس کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کہیں سفر پر جانا ہو تو اس کے لیے بھی بہت پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، ٹکٹ ریزرویشن کروایا جاتا ہے، بکنگ کروائی جاتی ہے فلائٹ وغیرہ کی، اور سفر کے لیے جو ضروری سامان ہو اس کو خریدنا، اس کو تیار کرنا، یہ سارے مراحل کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کمپٹیٹیو ایگزام یا انٹرنس کی تیاری اگر ہو، لکھنا ہو، پی جی انٹرنس لکھنا ہو، تو صرف گریجویشن کی تعلیم پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اس کے لیے بہت پہلے سے اس کی تیاری کی جاتی ہے، اور کہیں زیادہ کمپٹیٹیو ایگزام میں انٹرنس لکھا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کی تیاری پہلے کی جاتی ہے، تو تب کہیں جا کر وہ ایونٹ ہمارا سکسیزفل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ماہ صیام میں جب ہم داخل ہوں تو اس کی تیاری ہم بہت پہلے سے کریں، ایسا نہ ہو کہ ڈائریکٹ ماہ صیام میں چلے جائیں اور روٹین ہماری جو لائف ہو وہی ہم گزارتے ہوئے چلے جائیں، بھوک کے پیاسے رہ کر روزہ رکھ لیں اور معمولی سی عبادتیں کر لیں، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی اور مقصد کا حصول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے چاہیے کہ جس طرح ہم دیگر کاموں کے لیے بہت پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں، ماہ صیام کیسے گزاریں اس کی تیاری بھی ہم کو بہت پہلے سے کرنی چاہیے۔ ہمارا پورا اسکیڈول بنانا چاہیے کہ ہماری پریکٹس کب ہوگی، کلینک کب ہوگا، ہاسپٹل کب ہوگا، اور اسی طرح ہم ہمارے فرائض نماز کے علاوہ ہم کب سوئیں گے، کب سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے، کب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، مطالعہ کیسے کریں گے، یہ ساری چیزوں کی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے، تو تب کہیں جا کر ماہ صیام اچھی طریقے سے ہم گزار سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ ماہ صیام کی آمد سے قبل صحابہ سے آپ نے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، مشہور روایت حدیث کی جس کا مفہوم کہ لوگوں تم پر ایک عظیم ماہ صاحب ہونے والا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیکیوں کا مرتبہ بلند اضافہ کر دیا جاتا ہے، اجر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، فرض 70 فرض کے برابر، سنت فرض کے برابر، اور پھر اس میں ایک رات قدر کی رات جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر، اس طرح پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ماہ صیام کی آمد کی خبر دیتے اور اس کی تیاری کی طرف ترغیب دے جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارا پورا ایک خاکہ بنائیں، ایک منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں کہ کس طرح ہم ماہ صیام کو گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ماہ صیام کی جو خصوصیات ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ اس کی جو مخصوص عبادات ہیں وہ تو روزہ ہے، قیام اللیل ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اعتکاف ہے، صدقہ فطر ہے، اور اجتماعیت ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ یہ بے شمار عبادات ہیں، یہ مقاصد رمضان مبارک کے ہیں جس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اس کو کیسے گزاریں، دعاؤں کا اہتمام بھی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ روزوں کی جو فرضیت کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جس کا مقصد جو بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو، پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ وہ وسیع مفہوم تقویٰ کا ہے، مختصر یہ کہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کو علیم اور خبیر جانا، کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اور بھی مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، اس حساب سے وہ جزا و سزا دینے والا ہے۔ تو یہ کیفیت تقویٰ کی روزہ کے ذریعے سے پیدا اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ کیسے پیدا ہوگی روزے کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، مالک یوم الدین ہے، اس لیے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے،
اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا، باوجود ہو کہ اس کی بھوک کی شدت ہوتی ہے یا اس کی شدت سے الگ سوکھا جاتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی نہ وہ کوئی کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ اس کو جانتا ہے اور اس کے حساب سے اس کو جزا سزا بھی دینے والا ہے۔ تو یہ کیفیت روزے کے ذریعے سے علیم اور خبیر مالک یوم الدین کی بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر روزے کے ذریعے سے بندے مومن کے اندر اخلاص کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر ریا کی کیفیت کو دور کرنا چاہتا ہے، اخلاص عبادت پہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ساری کی ساری عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہوں۔ دیگر جو عبادات کی نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے، جب بندہ ادا کرتا ہے تو لوگوں کو اس کا علم ہو جاتا ہے، لیکن جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہوتا۔ تو یہ اخلاص کی کیفیت بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ ریا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری انسان کو شرک کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کو، سفیر کو، عالم کو، جو ریاکار ہوں گے ان کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس لیے کہ اس کا معاملہ صرف اللہ ہی کو جانتا ہے کہ روزہ وہ روزے سے ہے۔ پھر روزے کے ذریعے سے جو تیسری جو کیفیت اللہ تعالیٰ بندے مومن میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ صبر ہے، ضبط نفس ہے اور خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر والے خدا کے یہاں اپنا بے حساب اجر پائیں گے۔ کہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، صبر کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، خواہشات کو قابو پانا، یہ بندے مومن کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم روزے کی حالت میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کرتا۔ تو صبر کی کیفیت روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر دوسرا مقصد روزے کا وہ ہے قیام اللیل، اللہ کے حضور قیام کرنا راتوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ کے حضور رات میں قیام کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام کو نفل قرار دیا رمضان میں، تراویح میں۔ تو تراویح کا کانسیپٹ ہمارے پاس یہ ہو گیا کہ 3 دن 5 دن یا 6 دن یا ایک رات تلاوت قرآن مجید کی سن لیں تراویح میں، اور پھر پورا مہینہ ہم تراویح ادا نہیں کرتے۔ امت کی اکثریت کا حال ہے، یہ نہیں کہتا کہ ہم اس وقت اس میں شامل ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ کانسیپٹ لوگوں کے اندر پیدا ہوا ہے۔ یہ پورا مہینہ پڑھنے کی چیز ہے، رات میں قیام کرنا، اس کی بے حد و حساب اجر و فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ ارشاد فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کی پیٹھیں راتوں میں بستروں سے لگ ہوتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالاسحار هم يستغفرون، یہ اہل جنت وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں استغفار طلب کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، کیا وہ شخص کا معاملہ وہ جہنمی جیسا ہو سکتا ہے جو راتوں کو اٹھے پروردگار کو پکارے، آخرت کا خوف کھائے، اس کا معاملہ جہنمی جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رمضان میں ٹریننگ اور تربیت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک مہینہ مسلسل اگر یہ تربیت حاصل ہو جائے تو اس کے اثرات زندگی کے باقی ایام میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قیام اللیل، تراویح اور پھر تہجد، جب شہر کے لوگ اٹھیں تو تھوڑا وقت سے پہلے اٹھیں اور تہجد کا اہتمام ہوگا، اور وہ ساعتیں قبولیت کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اسے میں معاف کروں، کون ہے مجھ سے جنت کا سوال کرے میں اسے جنت دوں۔ تو یہ وہ ساعتیں ہیں جس کے لیے ہم جب شہر کے لیے اٹھتے ہیں تو وقت سے پہلے اٹھیں اور تہجد کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے اثرات زندگی کے بقیہ ایام میں ظاہر بھی ہوں گے۔ پھر تراویح کے سلسلے میں بھی یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ پورا مہینہ پڑھنے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات میں اللہ کے حضور قیام کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ قیام تراویح میں پورا قرآن پڑھنا سننا ضروری نہیں ہے، جتنا ممکن ہو سکتے ہیں پڑھیں اور سنیں۔ کوشش اس بات کی ہو کہ پورا قرآن مجید کی تلاوت ہو، اگر یاد ہو
یا پھر سننے کی کوشش کریں. اگر مصروفیات کچھ ایسی ہوں تو کچھ ایسا شیڈول بنایا جائے کہ شروع کے ایام میں پورا مکمل قرآن سننے کی کوشش کریں اور اس کے بعد جو تراویح جو ہمیں پڑھنی چاہیے وہ پڑھنے کی کوشش کریں. اگر ہماری مصروفیات ایسی ہوں کسی وجہ سے خدا نخواستہ مسجد نہ ہو رہی ہو مصروفیات کی وجہ سے تو گھر میں ہی صحیح پڑھے لیکن لازمن پڑھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بات ارشاد فرمائی کہ روزہ اور قرآن اللہ کے حضور بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ یہ کہے گا کہ دن کی بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود اس نے مجھے میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا. اور قرآن کہے گا کہ دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود اس نے رات میں قیام کیا مجھے پڑھا اور سنا. تو اس طرح روزہ اور قرآن اللہ کے حضور بندے کے حق میں سفارش کریں گے. تو تراویح کا اور قیام اللیل کا بالخصوص ماہ صیام کے اندر اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کے اثرات زندگی کے بقیہ ایام میں ظاہر ہوں. پھر تیسری چیز رمضان مبارک کی جو خصوصیت ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ صیام کی آمد کے بعد بہت فقیر ہوتے تھے. قیدیوں کو آزاد کرنا اور جو بھی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا آپ اس کو محروم نہیں کر دیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کریں. اگر کوئی مستحق ہوں تو انہیں ان کے افطار کا سحری کا انتظام کریں. اور اسی طرح اگر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو نصاب اگر ہو جاتا ہے مکمل تو پھر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور پھر ماہ صیام کے اختتام کے بعد فطر کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح یہ انفاق فی سبیل اللہ دراصل بندے کے اندر تقویٰ کی کیفیت کو بھی پیدا کرتا ہے جو روزے کا اثر مضبوط ہے. پھر ایک اور چیز رمضان مبارک کی جو خصوصیت ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. کہ مومنوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے حدیث میں بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح لوہے کو جنگ لگتا ہے اسی طرح انسانوں کے دلوں کو بھی جنگ لگتا ہے. اور انسانوں کے دلوں کو دل کی کیفیت تو ہم کو معلوم ہے کہ اس کا کیا میڈیکلی تو ہم اس کے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو دل کے زنگ کو دور کرنے والی دو چیزیں ہیں. ایک ہے موت کی کثرت سے یاد اور دوسری ہے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت. تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. جن کو قرآن مجید اچھا پڑھنا آتا ہو یا قرآن مجید یاد ہو تو ٹارگیٹ بنائیں کہ کم سے کم روزانہ 5 یا 6 پاروں کی تلاوت کریں گے, 3 پاروں کی تلاوت کریں گے, 2 پاروں کی تلاوت کریں گے. ماہ صیام میں 3, 4, 5, 6 قرآن مجید کا دور کریں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ صیام میں قرآن مجید کا دور کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. بلکہ آخری جو آپ کا رمضان گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 قرآن مجید کے دور کیے تھے. آج تو اتنی سہولت ہے کہ موبائل فون میں جو قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور جہاں بھی ہم کو موقع ملے وقت کا صحیح استعمال کریں, بیجا استعمال نہ کریں. جب بھی موقع ملے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں. اور یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ روزہ قرآن کے 3 مقاصد ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ لتقرؤه علی الناس علی مکث ما نزلناه تنزیلا, یعنی ہم نے قرآن کو اتارا ہے تاکہ اسے وقتاً فوقتاً اطمینان سے پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھا کرو. جس طرح آج کل تصور قرآن مجید کا جو پڑھنے کا ہو گیا, سماعت قرآن کی محفلیں ہیں یا پھر تراویح میں اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی, مخارج کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے پڑھنے کو کچھ نہیں ملنے والا, ان کا حلق کے نیچے میں ان کو قرآن نہیں اترے گا. تو قرآن مجید کو صحیح ٹھہر کر پڑھنا چاہیے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ. پھر فرمایا اس کا قرآن مجید کے نزول کا ایک اور مقصد جو پیش نظر ہونا چاہیے وہ یہ کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, ہم نے برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تدبر سے کام لیں. فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا تم قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں قفل پڑ گیا, تالے پڑ گئے ہیں؟ اس ماہ میں ایک ہم سہولت کا فائدہ یہ بھی اٹھا سکتے ہیں, ایک طریقے یہ ہم شیڈول بھی بنا سکتے ہیں کہ جب تراویح میں ہم قرآن کو سننے والے ہوں, جب قرآن سننے جائیں گے تراویح میں, تو جو قرآن مجید پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ پہلے سے پڑھ کے چلائیں مغرب کی نماز کے بعد, تاکہ جب پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہو کہ آج کیا پڑھا جا رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں قرآن فہمی کا ایک مرحلہ میں ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے. پھر قرآن مجید کے مقاصد جو پیش نظر ہونے چاہیے وہ تیسرا یہ
کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے حق کی جو راہ آپ کو دکھائی ہے اسی کے مطابق آپ فیصلہ کریں، ہمارے سارے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کافرون فاسقون۔ ایک ہی آیت تین جگہ آئی ہے، ایک ہی آیت مرحلے وار آئی ہے اور تینوں جگہ آخری میں کافرون ظالمون فاسقون کا لفظ آیا ہے کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں اور کافر ہیں اور فاسق ہیں۔ تو قرآن مجید کے مقاصد میں سے پیش نظر ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب بتائی تاکہ اللہ تعالیٰ نے حق کی جو راہ آپ کو دکھائی ہے اسی کے مطابق آپ فیصلہ کریں، یعنی اپنے نفس پر، اپنے گھر پر، اپنے ماحول پر اور پورے ملک پر اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد ماہ سیام کی خصوصیت لیلۃ القدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر کے سلسلے میں امت کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ 27 شب کو جاگا جائے اور یہ بہت اہم رات ہے، برکتوں والی رات ہے جس میں مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے پہلی جو امت کے لوگ تھے وہ 300 400 500 سال زندگی گزارتے تھے، ان کو نیکیوں کو کمانے کا بہت موقع ملتا تھا اور ہماری زندگی 60 سے 65 سال 70 سال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے قدر کی رات ہے، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر شمار کیا جائے تو تقریباً 83 سے 84 سال 83 to 84 ایئرس کا وقفہ ہوتا ہے۔ تو ایک رات کا مرتبہ اتنا بڑا کہ 83 سال کے برابر، کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ رات شروع کی مغرب کی بات سے اور طلوع فجر تک۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے، 21 23 25 27 اور 29۔ اور 27 شب کو عموماً ہمارے پاس اہتمام کیا جاتا ہے، تراویح ہوتی ہے، قرآن مجید کا وہ ہوتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، پھر گلپوشی شال پوشی، اس طرح ہو کر کے 12 1 بج جاتے ہیں اور پھر دیکھتے دیکھتے رات گزر جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غنیمت سمجھیں کہ اللہ نے وہ موقع دیا، اللہ نے حیات دی اور عبادت کا اللہ نے موقع فراہم کیا، تو غنیمت جانتے ہوئے اس رات اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ مغرب کے ساتھ ہی جو ہے ہم مکسور ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں اور پھر عبادت میں مشغول ہو جائیں، قیام کریں۔ کوئی مخصوص عبادت نہیں بتائی گئی، جو ہم سے عبادت ہو سکتی ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، قیام ہو، استغفار ہے، تہجد ہے، صلاۃ و تسبیح ہے، تلاوت ہے، تدبر کرنا۔ قرآن مجید میں بہت ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں، بہرحال عبادت میں مشغول رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، آپ خود بھی جاتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاتے اور گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے۔ یہ بہت انتہائی اہم اہمیت والی راتیں ہیں جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، پہلے سے ہی اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کاموں پر عائد تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور ہمارا معاملہ، ہماری مصیبت اتنی کہ ہم شاعت العادل اعتکاف کرتے ہیں، جس میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی جو ہے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو اگر جس کے پاس کوئی کوشش کر سکتا ہو اعتکاف کی تو وہ اعتکاف کرے اور اس اعتکاف میں قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ پھر ماہ سیام کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں رمضان کا جہاں تذکرہ کیا، روزے فرض کیے گئے، پوری آیت رمضان کی فرضیت روزوں کی تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، میرے بندے میرے تعلق مجھ سے پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، جب وہ پکارتے ہیں تو ان کی پکار کو سنتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگتے ہیں دعا تو میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ مجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ان کی جواب بھی دیتا ہوں، ان کو چاہیے وہ مجھ سے پکاریں۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بولا تو گویا یہ کہ دعا کا خاص تعلق ماہ سیام سے ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث دعا کے سلسلے میں آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا بخل عبادہ، دعا ہی عبادت کا مرض ہے. یدعوننا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہم کو رغبت اور خوف سے پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اس کا جواب دوں گا. فرمایا کہ دعا هو العبادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی دراصل عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اہمیت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال اور دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس پر غضب نازل فرماتا ہے. تو ماہ صیام میں دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. بہت سارے اوقات اور ساعتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعے کے خاص ساتھ روایت میں آتا ہے کہ عصر سے مغرب، اسی طرح سحر کے وقت اور روزے دار کی افطار سے قبل کی جانے والی دعا، اذان اور اقامت کے بیچ میں کی جانے والی دعا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جیسے ہی اذان ہو جائے مسجد جائیں، پہلے سب نے نماز ادا کریں، دائیں جنب ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کی بے شمار فضیلتیں آئیں. اور اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان خوب دعا کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اور پھر دعاؤں کے آداب بھی میں ایک چیز ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ گڑگڑاتے ہوئے پوشیدہ پکارنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز ہم کو اللہ سے مانگنا ہے. تو فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ گڑگڑاتے ہوئے پوشیدہ پکارو. جہاں تک ہو اخفاء کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی کہ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو پوشیدہ طور پر چپ چھپاتے ہوئے پکارا تھا. اور اسی طرح بے شمار دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہیں. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ فرض نماز کے بعد اذکار کرتے تھے. صبح اور شام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اذکار کیے اور سکھائے گئے. تو ان ایام میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ان اذکار کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ فجر کی نماز جب آپ پڑھتے تو نماز کے بعد مصلی پر ہی بیٹھتے اور ذکر و اذکار کرتے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جاتا. اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد آپ شروع کی نماز پڑھ کے گھر جاتے. تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر کیونکہ اجر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. فرض کا مرتبہ 70 فرض اور پھر سنت کا مرتبہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو اس نمازوں کا، عبادتوں کا، دعاؤں کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر آخری چیز یہ کہ ماہ صیام جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو رات عید کی جو رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ اجرت دیتا ہے ہماری عبادتوں کا کہ مزدوروں کو دینے والی اجرت والی رات ہے. اور عموماً ہمارے پاس یہ رات بھی اتنی تصاوری ہوتی ہے کہ جیسے ہی ماہ صیام ختم ہو جاتا ہے بازار گرم ہو جاتے ہیں، پوری کی پوری رات بازاروں کی نظر ہو جاتی ہے. اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو بھی خریداری ہو، عید کی خریداری جو بھی تیاری ہو، وہ ساری کی ساری تیاری ماہ صیام سے پہلے ہی ہو جائے تاکہ ماہ صیام میں ہمارا وقت بچے، عبادت کے لیے ہمارا زیادہ وقت صرف ہو. اور بالخصوص جو آخری رات ہے، چاند رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے. اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح مزدور کو اجرت دی جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات روزداروں کو ان کی عبادتوں کی اجرت دیتا ہے اور ان کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے. اور اس رات میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور کے گراتے ہوئے دعائیں کرنا چاہیے عبادت کی قبولیت کے لیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن آزمائشوں سے گزارا، 13 سالہ مکہ دور، پھر 10 سالہ مدنی دور، ایسی آزمائشیں تکالیف آئیں، جنگیں لڑی گئیں، آپ فخر کے دندان مبارک شہید ہوئے، طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، احد میں آپ کے سید سزا حضرت حمزہ کی شہادت تھی. بے شمار آزمائشوں کے بعد اسلام غالب آ رہا تھا، مکہ فتح ہو رہا تھا. اور جب فاتح کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب تم دیکھو کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس تم اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، اسے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے.
تو صرف گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے توبہ استغفار نہیں ہے، بلکہ ہماری نیکیوں کو قبول کرنے کے لیے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں میں ہماری باتوں میں کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ ہماری عبادت رد ہو جائے۔ اور یقینی بات ہے کہ ہم اس طریقے کی عبادت نہیں کرتے جو اللہ کا مطلوب ہے، اس لیے ہم ہماری عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کعبے کی دیواروں کو تعمیر کرنے کے لیے، اور وہ دیواروں کو تعمیر کرتے جاتے تھے، پروردگار سے دعا کیا کرتے تھے، وَإِذْ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو تعمیر کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تو دعا کا سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ جو ليلۃ الجائزہ جو رات ہے، آخری چاند والی چاند رات کی ایکم شفا کی جو رات ہے، اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کے گناہیں گناہوں سے معافی مانگے اور رمضان میں کی گئی عبادت کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو میرا یہ کہ ایک مخصوص عبادات تھی جس کا تذکرہ ماہ اسلام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ اسلام میں داخل فرمائے اور بہت زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنے کو توفیق عطا فرمائے، اور جو تقویٰ کی صفت جو روزے کی طرف سے مطلوب اللہ تعالیٰ یہ جو رات کا عطا فرمائے، اور